آمن لموسیٰ، پھر نہیں ایمان لائے موسیٰ پہ، الا ذریۃ من قومہ، مگر ذریۃ کچھ لڑکے، کچھ ذریت من قومہ اس کے قوم سے، الا خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے، وملئہم اور اس کے سرداروں کے، ایفتنہم کہ وہ ان کو فتنے میں ڈالیں گا، آزمائشوں میں ڈالیں گا، ستائیں گا۔ اب یہ دیکھو ذریت میں بہت زیادہ وہ ہے، الگ الگ رائے ہے۔ ذریت کے معنی یا تو لڑکے ہیں، تو اس کے مراد بنی اسرائیل تو پورے کے پورے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا لیے تھے، ان کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ بنی اسرائیل اس انتظار میں تھے کہ ہمارے پاس ایک انبیاء آنے والے جو ہمیں یہ سب تکلیفوں سے راحت دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے آتے ساتھ ان لوگوں نے فوراً ان پہ ایمان لا لیے تھے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ نہیں ایمان لائے موسیٰ میں، مگر ذریت سے مراد جو فرعونیوں میں سے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ، کیونکہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا نا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اب اس سے مراد کہ کچھ لڑکے، کچھ نوجوان بچے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ جو لوگ جیسے کہ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ، اور ان کا ایک خزانچی تھا، اور وہ جو بال بنانے والی فرعون کی بیٹی کی بال بنانے والی عورت تھی وہ، اور خزانچی اور اس کی بیوی، ایسے یہ 3-4 لوگ فرعونیوں میں سے تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو یا تو وہ لوگ مراد ہے، ذریت سے مراد کمزور بھی ہوتا ہے، ذریت سے مراد لڑکے بھی ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں مراد ہے کہ کچھ ہی لوگ لائے۔ کیوں کچھ ہی لوگ لائے؟ کہ ان کو خوف تھا، خوف کی وجہ سے نہیں لائے نا انہوں نے، کہ اگر ہم ایمان لا لیں گے تو فرعون ہمارا بہت برا حشر کریں گا، اگر ان کو پتہ چل گیا تو فرعون اور اس کے فرشتے سردار بہت برا حشر کریں گے۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ نہیں ایمان لائے موسیٰ میں، مگر ذریتن اس کے قوم کے ذریت میں سے، اور کس وجہ سے نہیں لا سکے وہ؟ خوف کی وجہ سے، ان کے سرداروں کے اور فرعون کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ ان کو آزمائش میں ڈالیں گا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک کہ فرعون جو تھا وہ چڑھا ہوا تھا ملک میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ اور بہت زیادہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی، اور کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگرچہ تم فرمانبردار ہو۔ تو فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، اس ظالم قوم کے ذریعے ہمیں آزمائش میں مت ڈال۔ تو اب جب بہت زیادہ ان کی پریشانیاں بڑھ گئی، بہت زیادہ جب ان کے فتنے بڑھ گئے، تو کیا کہا ان کو؟ توکل رکھنے کے لیے کہا، اور کیا دعا کی کہ ہم آپ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں رب، اور ہمیں اس ظالم قوم کے ذریعے سے آزمائش میں مت ڈال۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور ہم نے نجات دی اپنی رحمت سے، مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم سے ان لوگوں کو نجات دی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ اور اس کے بھائی کو، أَن تَبَوَّئُوا، کہ تم ایک گھر بناؤ، لِقَوْمِكُمَا، تم دونوں اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرِ، مصر میں، بیوتاً ایک گھر، وَاجْعَلُوا بَیُوتَکُمْ، اور میں بناؤں گا ایک گھر، قبلتاً قبلہ رخ، اور بناؤ اپنا گھر قبلتاً قبلہ رخ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کو کہ تم ایک گھر بناؤ اپنے قوم کے لیے مصر میں، اور وہ گھر کیسا ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے، تاکہ تم نماز قائم کرو، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ وقال موسیٰ ربنا، تو کہا موسیٰ نے، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، کہ بے شک آیا فرعون، وملأہ، اور اس کے سردار، زینت و اموالا، اپنی زینت اور مال اور رونقوں کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا، کہ اے ہمارے رب نہ بہکا ہم کو، ان سبیلک، اپنے تیرے راستے سے۔ تو جب جیسے وہ تو تھا ہی نا، بادشاہ تو تھا ہی، اور اس کے سرداروں کے پاس کتنے ساری مال و دولت تھی، اور ان کے جو بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے، تو وہ بھی ان کی مال دولت اور رونقیں دیکھ کر تھوڑے سے وہ ہونے لگے تھے کہ ہم کتنی بری حالت میں، اور ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، اس کے اور اس کے سرداروں کے پاس میں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان کی مال و دولت تو ختم ہو جائے، ان کی جو اکڑ ہے وہ تو ختم ہو جائے۔ تو دعا کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے کہا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، ربنا اطمس، کہ اے میرے رب، اطمس، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبکم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، یہاں تک پھر نہیں ایمان لاتے، حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ لے، علیم، دردناک۔
تو یہ تھوڑے دن پہلے کا واقعہ، اس کے غرق ہونے کے تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اب ان کی اکڑ ختم کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ان کی مال و دولت ختم ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جا رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے جا رہے تھے کہ اے میرے رب اس اتمس مٹا دے اس کے مال کو، اور ان کے دل اب سخت ہو چکے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، تب ان کو عذاب دکھا۔ تو اس طریقے سے ان کی دعا چالو تھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا پورا مال کھانا ہر چیز پتھر بن گئی تھی، یہاں تک کہ مکے ان صحابہ کو بھی کئی چیزیں ایسی ملی کہ جس میں انڈے اور بادام تھی جو بالکل پتھر بن چکی تھی، ان کے زیورات، کھانے پینے، ان کی کھیتیاں سب پتھر بن گئی تھی، عذاب آنے کے تھوڑے دن پہلے کا واقعہ تھا، ان کی پوری چیزیں پتھر بن چکی تھی۔ یہاں تک کہ جب یہ آیت پڑھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا صندوق کھولا اور اس میں سے کچھ چیزیں نکالی، تو وہ انڈے تھے جو کہ پتھر بنے ہوئے تھے، بالکل انڈے کے انڈے تھے اور پتھر بن چکے تھے وہ، تو ان کی پوری چیزیں پتھر بن گئی تھی۔ ایک عذاب یہ بھی آیا تھا کہ دعا کی گئی تھی تو ان کی پوری چیزیں پتھر بن چکی تھی۔ اور دیکھو اس میں کیا کہا کہ پھر آخری میں کیا کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وہ ایمان نہیں لاتے، اب ان کو عذاب دکھا۔ تو یہ جو انبیاء کی دعا غصے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ اب جب آخری میں ایمان ہی نہیں لا رہا کوئی تو اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ قَالَ قَدْ اُجِیبَت، تو فرمایا کہ قبول ہو گئی تیری دعا، دعوتکما، جو تم دونوں نے دعا کی، فاستقیما، تو اب تم استقامت سے رہو، ثابت قدم رکھو، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ، اور نہ تم چلو سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے پر جو نہیں جانتے۔ تو جب اب ان دونوں کی دعا قبول ہو گئی تھی، اور دعا قبول ہونے کے کوئی روایت میں 40 مہینے، کوئی روایت میں 40 دن کے بعد اب عذاب آنے والا تھا، تو اب اس کی خوشخبری مل گئی تھی کہ جو تم نے اس کے لیے عذاب کی بھی بد دعا ہو گئی تھی اور ان کا مال ختم کرنے کی بھی بد دعا ہو گئی تھی، تو یہ دونوں بد دعائیں قبول ہوئی، اس کی خوشخبری دونوں کو سنا دی گئی بھائیوں کو۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے کی طرح ہی ہے، یعنی اگر ہم کوئی دعا کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی آمین کہہ رہا ہے تو آمین کہنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ دعا کرنے والا، اس لیے آمین جو ہم کہتے ہیں نا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ آمین کہنے والا، دعا کہنے والا دونوں ایک جیسے ہیں، کہ آمین کہنے والے کی بھی وہی دعا ہوتی ہے جو کہہ رہا ہے۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو بحر سے، فاتبعہم، پھر ان کی اتباع کی، فرعون و جنودہ، فرعون اور اس کے لشکر نے، بغیاً و عدواً، شرارت سے اور سرکشی سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ آ پہنچا غرق اور غرق ہونے لگا، تو قالا، کہا، آمنتو، کہ میں ایمان نہ لایا، انہ لا الہ، کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہی، الا الذی، مگر وہی، آمنت، میں ایمان لایا، بھی اس پر، بنو اسرائیل، جو اس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اب مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اب آخر میں جب کیسا ہوا تھا نا کہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کو خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل نکل چکے، بنی اسرائیل کو پہلے اللہ پاک کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر نکل آؤ، اب جب بنی اسرائیل نکلے تو فرعون ایسے بھی نکلا تھا کہ اس نے اپنے جتنے قبیلے کے، اپنے کنبے کے، خاندان کے سردار، بڑے چھوٹے، سب کو جمع کیا تھا، یعنی جب وہ نکلا تھا ان کے فراق میں تو اکیلا نہیں نکلا تھا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا تھا، کہا جاتا ہے کہ سیاہ گھوڑے ہی 1,00,000 تھے، اب باقی گھوڑوں کی تعداد ہی نہیں پتا کہ سیاہ، ٹوٹل صرف سیاہ گھوڑے 1,00,000 تھے، اب باقیوں سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے تھے، یعنی اتنوں کو لے کے نکلا تھا کہ اس نے اپنے بستی میں کوئی مرد کو چھوڑا ہی نہیں تھا کہ سب کے سب چلو اور ایک ساتھ قتل کریں گے، یعنی اس کو اتنا غرور تھا کہ اچھا یہ نکل گئے نا، پورے کے پورے بنی اسرائیل جب نکلے تھے تو اس کو اتنا غرور تھا کہ اپن سب ملیں گے اور سب مل کر قتل کریں گے۔ اب جب دیکھے تو پیچھے اب فرعون آتے ہوئے دکھ رہا اور آگے کیا تھا، حالانکہ اللہ پاک کے 2 راستے تھے ان کے پاس، ایک شارٹ کٹ راستہ خشکی کا تھا اور یہ لمبا راستہ بحر کا تھا، لیکن مشکل راستہ چنا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو مشکل راستہ چننے کا حکم دیا گیا، جبکہ آسان راستہ نزدیک کا جس سے وہ پار کر لیتے اور وہ سوکھا راستہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ نہیں چنا تھا بلکہ لمبا راستہ اور بحر والا راستہ چنا تھا، تو کہا کہ موسیٰ تو آسان راستہ چھوڑ کے ہم کو بحر کے راستے سے لائے، اب تو ہم کو کیا کرنا چاہتا ہے، تو ویسے حکم ہوا کہ اب دریا پھاڑ دے، تو جب دریا پھٹی اور پورے بنی اسرائیل ایسے پار ہوئے کہ 12 پورے راستے نکلے، 12 پہاڑ کے جیسا وہ پانی کھڑا ہو گیا، اس میں جھروکے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے تسلی کرتے ہوئے جائے، بات کرتے ہوئے جائے، لمبا دریا ہے، آپ امیجن کرو، ایسا چھوٹا موٹا راستہ نہیں ہے، وہ لمبا دریا ہے۔ اب جب وہاں سے بنی اسرائیل پار ہو رہے تو یہ جو تھا فرعون، اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو برحق ہے، اس کو تو خود کو تو پتا رہے گا نا کہ میں تو نہیں ہوں، الہی تو حق وہی ہے، اس کو پتا تھا، لیکن سرکشی
لیکن سرکشی، اب اس کو بھی معلوم تھا کہ میں جاؤں گا تو کیا میرا اجر ہوگا، تو جبرائیل امین اپنا گھوڑا لے کر آئے اور اس کے گھوڑے کو کھینچ لیے. جبرائیل امین اپنا گھوڑا لے کر آئے اور فرعون کے گھوڑے کو کھینچا. اب ناچار اترنا پڑا، اتر رہا تو کہا کہ دیکھو یہ میں نے کیا، اب تم بھی اترو. اور ادھر سے میکائیل علیہ السلام پیچھے سے ان کے گھوڑے کو ڈھکیل گئے، تو پورے کے پورے اتر گئے، کوئی بھی نہیں بچا. اب کیسے اتریں گے نا، دریا میں دکھ رہا ہے کہ یہ تو معجزہ ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے ہنکارا فرعون کے گھوڑے کو، اور میکائیل علیہ السلام نے پیچھے سے باقیوں کے گھوڑے کو، تو کہا کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا. فرعون تب بھی سرکشی میں کیا کہنے لگا، یہ دریا کو میں نے پھاڑا ہے، ڈرو مت، سب کے سب اتر جاؤ. اب ناچار یہ کہنا پڑا. اور جب غرق ہونے لگا تو پھر کیا کہنے لگا، انگلی اٹھایا اس نے، تو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ کاش آپ ہوتے اور آپ دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ بھر رہا تھا اس در سے کہ رحمت الہی نہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. تو میں بھرے جا رہا تھا اس کے منہ سے کیچڑ، اور اس کی انگلی اٹھی ہوئی تھی کہ وہ کہنے والا تھا کہ ہاں میں اب ایمان لایا، اور آپ دیکھتے کہ میں کیسا پریشان ہو کے کیسا اس کے منہ میں کیچڑ بھر رہا تھا کہ کہیں رحمت نہ عود آ جائے اور اس کو معافی نہ مل جائے. اور پھر ایسا ہی ہوا. کیا کہا پھر آخر میں، الان، اب تو لایا ہے، الان اب لاتا ہے تو ایمان، وقد عصیتا، کہ تو نافرمانی کر چکا قبلو اس سے پہلے، وکنتا من المفسدین، اور تو کم گمراہوں میں سے تھا. کہ یہ تو وہ ہے نا، رول سب کے لیے ایک ہے کہ جب عذاب دکھ جائے یا غرغرہ موت کا آ جائے تو تب کسی کی توبہ قبول ہوں گی ہی نہیں. اس طریقے سے پھر وہ غرق ہوا تو وہ بھی بنی اسرائیل کو شک و شبے میں تھے، تو دعا کرنے لگئی، اور اس کے کپڑوں کے ساتھ پھر لاش باہر سوکھے ٹیلے پر آ کے رکھی گئی فرعون کی، کہ ان کو تسلی تشفی ہو جائے کہ نہیں اب فرعون نہیں رہا. تو اس طریقے سے پھر سمندر نے بھی لاش پھینکا.